اگر آپ واقعی سننے کے مون میں بیٹھے ہیں تو محبت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھائیں اور جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ابھی دیکھ رہا ہوں کہ مجمع کم ہے لیکن نئے گاؤں کے زندہ دل مسلمانوں کے اندر دم ہے۔ بے شک اور زندہ دلی کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان بریلی کی سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، بے شک سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اے جان جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، آج جس کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں نئے گاؤں کے زندہ دل مسلمانوں جھوم کر کہہ دو سبحان اللہ، جس کی محبت میں آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اسی کے لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، بے شک سبحان جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ فرمائیے، ارشاد میں آپ تمامی حضرات سے بہت مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن آپ تمامی حضرات سے سوال کرتا ہوں۔ ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے جس سوال کا آپ بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیں گے، اور سوال یہ ہے کہ آج انسان نے کتنی ترقی کر لی، بے شک آج انسان نے کتنی ترقی کر لی، انسان چاند تک پہنچ گیا، انسان نے چاند تک کی سیر کر لی، عزیزان ملت اسلامیہ، اور ہوائی جہاز کو اڑا دیا، ہیلی کاپٹر کو اڑا دیا گیا، کتنی انسان نے ترقی کی۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ جب انسان نے ترقی کی تو میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج انسان حد سے حد 50 60 یا زیادہ سے زیادہ 80 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، بے شک بے شک اس سے زیادہ اگر پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی عنایت ہے، لیکن 80 سال تک ٹارگیٹ انسان کا پہنچتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری قوم کے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میں آپ تمامی حضرات سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 40 50 سال کی زندگی کاٹ دی کچے مکانوں میں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں اسی طرف آئیں گی جس سلسلے میں اس محفل کو منعقد کیا گیا ہے۔ آپ نے 40 50 سال کی عمر کاٹ دی کچے مکانوں میں، آپ نے 20 25 سال کی عمر کاٹنے کے لیے 20 25 سال کی عمر کو جو ہے گوانے کے لیے آپ نے ایک اچھا مکان تیار کرایا، مضبوطی کے ساتھ میں اس میں پلر بھرایا، لنٹر بنا دیا، آپ نے 2-3 مالہ بلڈنگ کو کھڑا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے مضبوطی کے ساتھ میں جو ہے کھڑا کر دیا مکان بنا کر کے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے نئے گاؤں کے زندہ دل مسلمانوں، آپ نے جو یہ مکان بنایا، اتنی اونچی بلڈنگ بنا کر کے کھڑی کر دی، کس کے لیے کی ہے؟ کس کے لیے کی ہے؟ آپ کہیں گے اولاد کے لیے، ارے یہی تو کہیں گے اولاد کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے ایک پلاٹ رامپور کے اندر خرید لیا، آپ کہیں گے اولاد کی محبت میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک پلاٹ جو ہے مراد آباد کے اندر خرید لیا، آپ کہیں گے اولاد کی محبت میں۔ اب پورا مجمع بولے گا سبحان اللہ تو بات آگے چلے گی۔ آپ کہیں گے اولاد کی محبت میں۔ آپ نے فیکٹری کو لگایا، کس کی محبت میں؟ بولو ذرا سنیو بولو۔ آپ نے فیکٹری لگایا کس کی محبت میں؟ اولاد کی محبت میں۔ آپ نے گودام کیا رامپور کے اندر کس کی محبت میں؟ اولاد کی محبت میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دکان کی، مکان اچھے طریقے سے تیار کرایا، کس کے لیے؟ آپ کہیں گے اولاد کے لیے، اولاد کی محبت میں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، کبھی آپ تمامی حضرات نے یہ سوچا ہے یہ جو زمین کا فرش اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے، یہ جو آسمان کا شامیانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھایا ہے، یہ جو تارے لگائے ہیں، یہ جو چاند نکالا ہے، یہ جو سورج نکالا ہے، یہ کیوں
کیوں لگایا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت میں زمین کو بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا اولاد کی محبت میں، تو معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ ان تمام اشیاء سے پاک ہے، وہ رشتہ داروں سے پاک ہے، تمام چیزوں سے پاک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان کیوں لگایا، یہ زمین کا فرش کیوں بچھایا، یہ تارے کیوں بنائے، یہ آسمان کیوں بنایا، یہ چاند و سورج کیوں بنائے، یہ درخت و حجر کیوں بنائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین کو کیوں پیدا کیا، فرشتوں کی جماعت کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اے دنیا والو، تم نے اولاد کی محبت میں فیکٹری کو لگایا، اولاد کی محبت میں مکان تیار کرایا، اولاد کی محبت میں گودام کیا، تم نے اولاد کی محبت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی محبت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سنیوں محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اولاد سے پاک ہے لیکن ایک محبوب رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، علامہ مولانا عثمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ اولاد کی محبت، ماشاءاللہ شاہکار ترنم بھی نواز رہے ہیں اور آپ دعاؤں سے نواز رہے ہیں، ادھر نوٹوں کا کام چل رہا ہے، ادھر دعاؤں کا کام چل رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، جیسا نواز رہے نوازتے رہے، جھوم کر بولیں ذرا سبحان اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ کہہ رہے یا رسول اللہ۔ میں کلام اعلیٰ حضرت پڑھوں گا، آپ نے اولاد کی محبت میں فیکٹری لگائی، گودام کیا، پلاٹ خرید لیا، مکان بنائے اولاد کی محبت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبوب رکھتا ہے جسے لوگ محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے لوگ محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے لوگ آمینہ کا لخت جگر کہتے ہیں، جسے لوگ عبداللہ کا نور نظر کہتے ہیں، جسے عبد المطلب کا پوتا کہتے ہیں، اس کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، زمین کا فرش بچھایا، ستاروں کو لگایا، چاند و سورج کو بنایا، انبیاء و مرسلین کی جماعت کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ اب اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے چلتے ہیں بریلی شریف، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومیں گے، دیار محبت میں اعلیٰ حضرت کے دیار محبت میں پہنچیں گے تو اعلیٰ حضرت سے پوچھیں گے اے امام احمد رضا ذرا آپ تو بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو حضور کی محبت میں لگایا، زمین کو حضور کی محبت میں بچھایا، اے اعلیٰ حضرت آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو تصور کی دنیا میں امام عشق و محبت قلم چلائیں گے، قلم کو اٹھا کر ارشاد فرمائیں گے، اب سنیو جھوم کر بول کے دکھائیں گے سبحان اللہ، تو میں پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان، بولے بھائی سبحان اللہ، میں محنت کر رہا ہوں، آپ بھی محنت کریں گے تو دل لگے گا، مزہ آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ہاتھوں کو اٹھائیے، رسول کی محبت میں اٹھائیے ہاتھوں کو، ہاتھوں کا جھنڈا بنائیے اور لہرائیے، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہیجا تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک سنیو زندہ دلی کا ثبوت دیں اور جھوم کر کہیں سبحان اللہ۔ جینا میں چمن، چمن میں سمن، جینا میں چمن، اسی شعر کو پڑھوں گا جب تک پورا مجمع نہیں بولے گا۔ جینا میں چمن، چمن میں سمن، جینا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، پیسے مینن، یہ امو اما تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سما کو سمک، میں سکہ نشاں تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے، یا رسول اللہ ثواب و چلے کہ باغ پھلے تو پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سنا میں کھلے، لبا کے تلے بولے پورا مجمع بولے سبحان اللہ، لبا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، لختر کی آمد، دلدار کی آمد، مدینے کی آمد، خانہ کعبہ کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔